without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. ریل کی طرح اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا جلسہ بلند ہے، اس لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سنا دوں، اور اس سے پہلے میں آپ سب کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، شبھ سماچار پورے نارائن گنج والوں کے لیے۔ سب سے پہلے سلسلے غوثیہ اشرفیہ جیلانیہ سے میں یہاں آیا، اور اس کے بعد سلسلے کے بزرگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی آپ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے مارگ درشن کے لیے، آپ کے پراپر گائیڈنس کے لیے میرا کوئی نہ کوئی خلیفہ ضرور ہونا چاہیے۔ سند تو سرٹیفکیٹ تو میں نے اپنے کمرے میں رکھا ہے، وہاں دے دوں گا، لیکن یہ کہتے ہوئے مجھے بہت ہی پرسنتا، بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے میزبان مکرم محب گرامی عالی جناب مولانا عبید اللہ اشرفی صاحب کو سلسلے عالیہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ کی اجازت و خلافت دے رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ حق حمدی والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا السبيل من أناب إلي، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نور النکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں منبر نور بے جلوہ فروز سمانی مشائخ کرام، علماء ذویل احترام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، اور اس بھیگی رات میں پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتنا سندر سنجوگ ہے، کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ سن 2016 میں یہیں سے میں نے بنگلہ دیش کی پاری کا آرمبھ کیا تھا، اور آج 6 ورش کے بعد پھر آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہندی اردو آپ کی بھاشا نہیں، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، بوجھیں گے نہیں، ایسی آشا بھی نہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آوے تو ایک بار سبحان اللہ کہنا، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار سبحان اللہ کہنا، تاکہ کم سے کم کہنے کا ثواب مل جائے، ٹھیک ہے؟ ایک نعت پاک سے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ اس سے پہلے کہ سناؤں، گنگناؤں،
آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا، اب اپنے اسی مخصوص بنگلہ انداز میں ذرا گنگنا کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ تو خدا کا نور ہے، وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں، جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی، جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی، اب بھی دیار نور سے ہے فاصلہ کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں۔ جو لوگ اجمیر شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا حضور غریب نواز کے قبہ بیضہ کے سامنے لکھا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا وہ پیارا ہے جو اللہ کی محبت میں مر گیا۔ مگر میرا ایمان اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ یا اس کے رسول کی محبت میں کوئی مرتا نہیں بلکہ مرا ہوا انسان بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ اس شعر کو دیکھیے گا، میں نے کس پس منظر میں کہا ہے کہ جب عشق محبوب خدا ہی زندگی کا نام ہے، جب عشق محبوب خدا ہی زندگی کا نام ہے، پھر کوئی عشق مصطفیٰ میں مر گیا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں۔ لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر ضرور ہے، ورنہ یہ شعر اگر میں لکھنؤ یا بمبئی میں پڑھ دیتا تو کرتے لوگ پھاڑ لیتے۔ توجہ چاہوں گا اس شعر پہ خاص کر، قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب، اے امر شونار نبی، پریہ نبی،
I taught you which you didn't know. मैंने वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। कुछ मुल्ला लोग हैं गली गली गांव गांव कांव कांव करने वाले, वो कहते इतना सिखाया इतना नहीं सिखाया, ये सिखाया वो नहीं सिखाया। ऐसा लग रहा है जब अल्लाह सिखा रहा था तो ये किसी विंडो से देख रहे थे। तवज्जो चाहूंगा बिल्कुल उसी जिंदगी के साथ। इसमें जो माँ है उलमा जानते हैं, वाल्लमा कमा लम तकुन तालम में जो माँ है ये माँ मौसूला है। इसका मतलब इसमें जो उमूम है, यानी जो जो आप नहीं जानते थे सब अल्लाह ने सिखा दिया। इस माँ पे खास तवज्जो रहेगी तो बात समझ में आएगी कि मा लम तकुन तालम की माँ का बस जरा देखो उमूम। मालम तकुन तालम की माँ का बस जरा देखो उमूम। किसने दिया सबको पता, कितना दिया कैसे कहूँ। दिया सबको पता, कितना दिया कैसे कहूँ। माना खुदा वो है नहीं, फिर भी जुदा कैसे करूं। हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन जितने बड़े हम गुनहगार हैं उससे बड़ा हमारा मौला परवरदिगार है। हमारे गुनाहों से ज्यादा उसका करम है। जैसे हम मासियत वाले हैं उससे कहीं ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा रहमत वाले हैं। तो तवज्जो चाहूंगा इस जिंदगी पे, जिंदगी के साथ देखिएगा ये शेर कि माना के मैं जुर्म खता में हूँ बड़ा, फिर भी शाहा। माना के मैं जुर्म खता में हूँ बड़ा, फिर भी शाहा। तेरे करम तेरी अता से भी बड़ा कैसे कहूँ। माना खुदा वो है नहीं, फिर भी जुदा कैसे कहूँ। अब आइए दुआओं के साथ मख्ता समाप्त कर लें। कुरान पाक की एक आयत है जिस पर मैं 6 साल पहले जब मैं आया था आपके गांव में, ये नारायणगंज में, तो 6 साल पहले मैंने इसी आयत पे तकरीर किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ऐ महबूब, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, ऐ मुस्तफ़ा वो आपके पास आ जाए। तो जान पर जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले जो अत्याचारी हैं, गुनहगार हैं, उनको कहीं और नहीं अल्लाह ने अपने महबूब के पास बुलाया है। यही सोच के मैं हाजिर हुआ कि सुन कर सदा जाऊंगा कि दर पे तेरे आया है नूर। सुन कर सदा जाऊंगा कि दर पे तेरे आया है नूर। किस तरह उसने जुल्म को खुद पे किया कैसे कहूँ। माना खुदा वो है नहीं, फिर भी जुदा कैसे कहूँ। दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा
مولانا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, रेल की तरह अपने निर्धारित समय से थोड़ा जलसा विलंब है, इसलिए जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया उसका तर्जमा सुना दूं। और उससे पहले मैं आपको, आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। शुभ समाचार पूरे नारायणगंज वालों के लिए। सबसे पहले सिलसिले गौसिया अशरफिया जीलानिया से मैं यहाँ आया और उसके बाद सिलसिले के बुजुर्गों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आपके लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए मेरा कोई ना कोई खलीफा जरूर होना चाहिए। सनद तो, सर्टिफिकेट तो मैंने अपने कमरे में रखा है, वहां दे दूंगा, लेकिन ये कहते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मैं अपने मेज़बान मुकर्रम मुहिब गिरामी आली जनाब मौलाना उबैदुल्लाह अशरफी साहब को सिलसिले आलिया अशरफिया चिश्तिया कादरिया की इजाज़त और खिलाफत दे रहा हूँ। चहारदा खानवादा मिनल इब्तिदा इला यौमिना हाज़ा, इन सब की खिलाफत और इजाज़त, तमाम नुकूश और तावीज़ात की इजाज़त। अब जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो अगर इनसे कनेक्ट हो जाएंगे तो मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब आइए आयत करीमा का तर्जुमा सुन लें। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वत्तबि सबील मन अनाब इलैया। ये उर्स शेख आज़म है और हुजूर शेख आज़म साहिब सज्जादा मेरे बड़े अब्बू भी हैं। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बरसात फरमाए। अहले निस्बत का जलसा है तो निस्बती उन्वान मैंने चुना है। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा, राह चल उसकी जो मेरी जानिब रुजू लाया। मैं जानता हूं कि ये जो ट्रांसलेशन है उर्दू का, ये सर के ऊपर से चला गया होगा, नेगोशिएबल नहीं होगा, ऐसा बाउसर था ये। और वैसे भी ये आला हजरत का तर्जमा है और इसे समझने के लिए बुद्धि भी आला चाहिए। आइए मैं आसान कर दूं, पीछे पीछे चल उसके, सबके पीछे नहीं चलना है। हाँ, ये दिमाग में रखिएगा। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, सबके नहीं, उसके पीछे पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ लौटा के लाए। फॉलो द पर्सन हु ब्रॉट यू टू अज़मी। सबके पीछे नहीं जाना, सिर्फ उसी के पीछे पीछे चलना है जिसका रास्ता रब की बारगाह तक जाता है, या जो मेरी तरफ पलटा के लाए। एक बात याद रखिएगा, ये लौटना और पलटना, रिटर्न होना, ये समझ में आता है ना। जैसे मैं ढाका से यहां आऊं और लौट कर ढाका चला जाऊं तो मैं कहूंगा कि मैं नारायणगंज आया और पलट कर लौट कर ढाका पहुंच गया। लेकिन अगर मैं ढाका से नारायणगंज जाऊं, नारायणगंज से कुमिल्ला जाऊं, कुमिल्ला से चट्टोग्राम और चट्टोग्राम पहुंच के कहूं मैं लौट कर चट्टोग्राम आया, तो यह लौटना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लौटा, तवज्जो, लौटा वहीं जाता है जहां से यात्रा शुरू होती है।
यात्रा अगर ढाका से शुरू है तो जब हम ढाका पहुंचेंगे तब लौटना होगा, रास्ते में लौटना नहीं होता। वही अल्लाह पाक फरमा रहा है, उसके पीछे पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ लौटा के लाए। तो मसला बिल्कुल क्लियर है कि हमारी यात्रा का आरंभ जो है वहीं से हुआ है। हम प्रथम पहली बार आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ सोल। जब तक अल्लाह ने चाहा हम रूहों की दुनिया में, 1000 साल 10,000 साल, जब तक उसने चाहा हम आत्मा जगत में। उसने कहा चेंज योर वर्ल्ड, दुनिया बदलो। हम वहां से चल के अपने बाप की सुल्ब में आ गए, इन द बैकबोन ऑफ फादर। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, जब तक अल्लाह ने चाहा हम अब्बा की पीठ में। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में आ गए। बात समझ में आ रही बुझे? अम्मा के पेट, इन द वोरी ऑफ मदर। 6 months 7 months 8 months 9 months, ज्यादा 10 months, जब तक अल्लाह ने चाहा हम मां की कोख में। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम यहां आ गए। मैं आपको यात्रा समझा रहा हूं, यात्रा। इस मुसीबतिस्तान में आ गए, टेंशनिस्तान में। सारी उलझन यही, सारा पैनिक यही, सारा टेंशन, सारा प्रॉब्लम यही। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, बस अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता। पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। किसको हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो इसको ये है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहां। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम यहां से चल के कब्र में चले जाएंगे। कहां? कब्र में। अब वहां जब तक अल्लाह चाहेगा 500 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 10,000 साल, जब तक अल्लाह चाहेगा हम कब्र में होंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम महशर में चले जाएंगे। इन द डे ऑफ जजमेंट महशर में चले जाएंगे। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां, एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, एक क्षण, जब तक अल्लाह चाहेगा हम रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो पीछे पीछे चलते चलते हम इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। तो ये बताओ, जस्ट टेल मी, when we will die, हम मरेंगे कब? अल्लाह करे समझ में आ जाए स्टेज वालों को। हम मरेंगे कब? कब हमारी मृत्यु होगी? हम तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया से ट्रांसफर हो रहे हैं, और इसी ट्रांसफर को अरबी में इंतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंतकाल रजुलुम मिन मकानिन इला मकानिन आखर। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर को इंतकाल कहते हैं। तो हम तो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ मुंतकिल हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। हम मरेंगे कब? ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम मरेंगे कब? अरे इन जमात वालों को बताओ जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, नौजुबिल्लाह, इनसे कहो जाहिलो। अरे मौत, तवज्जो, मौत जब एक मामूली इंसान को ना मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर, तवज्जो से सुनिएगा, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्या है? अच्छा, चखना समझते हो?
to take the taste of anything. جیسے دال میں نمک کتنا ہے چکھو گے تب پتہ چلے گا. اب طریقہ کیا ہے؟ چمچ لیا, چمچ سے ایسے نکالا, ایک بوند ہتھیلی پہ لیا, اسی کو کیا کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا. بس موت اتنی ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں. یعنی جیبھ کو, زبان کو پتہ چلے, حلق کو خبر نہ ہو, بس اتنی ہی موت ہے, اس سے زیادہ نہیں. اب اگر کوئی بہن, کوئی مہیلا, کوئی ہمارا بندھو بھائی 12 روٹی اور 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے کوئی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو, وہ کہے میں چکھ رہی ہوں, تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ, جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہے. ارے مسکرایا کرو یار. سنی جب مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. بس اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. موت اتنی ہی آئے گی, مزہ چکھائے گی اور ایک دنیا سے دوسری دنیا پہنچا دے گی, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ موت ہے بھی نہیں, بس اتنی. اب کیونکہ ایک اتھارٹی سے منسوب ہے یہ جلسہ, اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک فقیروں والی بات کی جائے, صوفیوں والی, اپنی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر عرش پر نظر رکھنے والے اللہ والوں کی بات کی جائے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ. نفس کو کسے چکھنا ہے؟ پیچھے والے بولو کسے چکھنا ہے؟ ہاں یہ ذرا دماغ میں رکھنا, نفس کو. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کل روح ذائقۃ الموت, ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر آتما کو, ہر سول کو, ہر روح کو نہیں, ہر نفس کو. کیسے؟ اب توجہ چاہوں گا, اللہ کرے دل میں اتر جائے بات. مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے کیونکہ میرے پاس نفس ہے, تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے, تیرے پاس نفس ہے. جانوروں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے, ان کے پاس بھی نفس ہے. تو میرے پاس نفس, تیرے پاس نفس, سب کے پاس نفس, ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا. مگر وہ غوث اعظم, وہ غریب نواز, وہ داتا لاہوری, وہ محبوب الہی, وہ حضرت شاہ جلال یمنی, وہ مخدوم سمنانی, ارے ان اللہ والوں کو کون سا مزہ چکھنا ہے جنہوں نے جیتے جی اپنے جیون میں اپنے نفس کو خود مار دیا ہو, ان کے نفس کو کون سا مزہ چکھنا ہے؟ وہ تو خود ہی مارے بیٹھے ہیں اپنے نفس کو. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا, اور وہ اس لیے کیونکہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. We belong to Allah and we will return unto Allah. ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف, میں یہ لوٹنا سمجھا رہا ہوں, اسی کی طرف لوٹنے والے. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. یہ جو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا ٹرانسفر ہو رہے ہیں نا, یہ وداؤٹ ریزن نہیں ہے, سب کے پیچھے ریزن ہے, کارن ہے. جیسے ہم آتما جگت سے چلے, باپ کی پیٹھ میں آئے, اس کا کارن کیا تھا, وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا, ریزن کیا تھا؟ اللہ کا حکم, the order of Almighty اللہ, اللہ کا آدیش. اس نے کہا کن فیکن. اچھا, باپ کی صلب سے چل کے ماں کے پیٹ میں آئے, اس کا کارن کیا ہوا؟ بباہ, نکاح, ماں باپ کی شادی ہوئی, دونوں ایک ہوئے اور ہمارے دنیا میں آنے کا ایک کارن بنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے, ماں کے پیٹ سے چل کے اس دنیا میں آئے,
اس کا کارن کیا بنا؟ پرشو پیڑا، درد زہ، لیبر پین جو ہماری ماں بہنیں اٹھاتی ہیں۔ اچھا میں اتنا پریائے واچی بول دوں گا کہ کوئی تو ایک پک کر لو گے۔ توجہ رہے، ماں کے پیٹ سے چلے دنیا۔ اچھا اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کون سی ہے؟ ماشاءاللہ پتا ہے۔ وہاں جانے کا کارن کیا ہوگا؟ قبض روح، ملک الموت حضرت اسرائیل روح نکالیں گے، ہم اس دنیا سے قبر میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب قبر کے بعد اگلی دنیا، توجہ، اگلی دنیا ہے محشر۔ وہاں جانے کا کارن کیا بنے گا؟ آواز آئی سور اسرافیل، حضرت اسرافیل شنکھ سور پھونکیں گے، سارے مردے قبر سے نکل کے محشر میں پہنچ جائیں گے۔ اب ذرا اگلا دل تھام کے سننا، اور محشر سے اگلی دنیا اور فائنل اور آخری گنتتو ڈیسٹینیشن مومن کا جنت ہے، جنت۔ وہاں جانے کا کارن کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ۔ مطلب صاف، گویا رب فرما رہا کہ سبھی کے پیچھے نہیں، نبی کے پیچھے چلو، نبی کے پیچھے چلو، یہ تمہیں کہیں اور نہیں، یہ میری طرف تجھے لے کے آئے گا۔ عزیزان ملت، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ نبی the only one reason to get closer to Almighty اللہ۔ اگر اللہ کے نکٹ ہونا ہے، قریب ہونا ہے، تو اس کے حبیب کا دامن تھاما، کوئی چانس ہی نہیں۔ سمپل سی لاجک ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے، ہے نا؟ Each and everybody came to please Almighty اللہ۔ اللہ راضی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ ایک ٹارگٹ ہے، ایک گول ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ اسے ہم راضی کریں کیسے؟ ایک مرید نے سوچا کہ پیر صاحب آئے ہیں کہ چوچا شریف سے، غوث پاک کا خاندان ہے، جیلانی ہے، اپنے پیر کو پرسن کر دیں، راضی کر دیں۔ کسی نے کہا بڑھیا کھانا کھلا دینا، پیر صاحب خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کے گھر گیا تو کھانا، اوہو، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، بریانی بھی ہے۔ اب ادھر بریانی، ادھر نورانی، دیکھا تو ہو گئی پریشانی۔ کھانا بہت اچھا تھا، اونک شادشت، ایکسٹراڈینری، ڈیلیشیس، لاجواب، لیکن میں بہت پرسن نہیں ہوا۔ کیوں؟ بیکاز دا فوڈ wasn't cooked according to my desire۔ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا۔ میری پسند کیا ہے؟ سادی روٹی ہو، سادہ چاول ہو، سادی دال ہو، سادی سبزی ہو۔ کھانا جتنا سادہ، دعا اتنی زیادہ۔ اب وہاں چکن ہے، مٹن ہے، قورمہ ہے، شاورما، بادشرما، کیا کرتے؟ I couldn't please، میں اتنا خوش نہیں ہوا۔ کیا سمجھے اس مثال سے؟ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، کیا سمجھے آپ؟ کہ مہمان کو راضی کرنا ہے تو مہمان کی پسند جاننا ضروری، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنا ہے تو رحمان کی پسند جاننا ضروری۔ اب میری پسند تو آپ جان سکتے ہو، یو کین آسک می ڈائریکٹلی۔ حضرت پیر صاحب کل میرے گھر، میری باڑی میں دعوت ہے، کیا کھائیں گے؟ میں کھٹا کھٹ بتا دوں گا۔ اللہ کی پسند کیسے جانو گے؟ کیوں؟ وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے، وہ اشیمت ہے، ہم شیمت ہیں، وہ نراکار ہے، ہمارا آکار ہے، وہ انلیمیٹڈ ہے، ہم لیمیٹڈ ہے، وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے، وہ پلانے والا، ہم پینے والے، وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ We don't have a direct connection with Allah. So how can I recognize the liking of Allah? ہمارا اس سے کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں، کیسے راضی کرے؟
اس نے ہمیں 5 اندریاں دی ہیں، 5 مہان شکتیاں کسی چیز کو پہچاننے کے لیے حواس خمسہ، جیسے یہ مائک کڑا ہے کہ ملائم ٹھنڈا ہے کہ گرم، چھوا تو پتہ چلا، یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا، درشٹی سے دیکھا تو پتہ چلا، یہ مہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، سونگھا تو پتہ چلا، یہ آواز بندھو کی ہے کہ موہیلا کی ہے، سنا تو پتہ چلا، یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے کہ کلکتہ کی ہے کہ ڈھاکہ کی ہے، کھایا تو پتہ چلا۔ تو 5 sources of knowledge to recognize anything، یہ 5 اندریاں اللہ نے ہمیں دی جس کے ذریعے ہم کسی کو پہچانتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اللہ کو دیکھ سکتے ہو؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کو سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ ہم اس کو جب ان 5 شکتیوں سے نہیں جان سکتے تو اسے راضی کیسے کریں، اس کی پسند کیسے جانیں؟ یہ مسئلہ پھنسا ایک مرید کے ساتھ، وہ بھاگتا ہوا غلام مصطفیٰ شرفی کے پاس، عبید اللہ صاحب کے پاس پہنچا گا، مولانا کل پیر صاحب کی امر باڑی میں دعوت آسے، ہمیں نہیں پتا کہ پیر صاحب کیا کھاتے ہیں، ذرا بتاؤ نا کیا کھاتے ہیں۔ مولانا نے کھٹا کھٹ میری پسند بتا دیا، حضرت کو خوش کرنا ہے، سادہ سادہ بنا دینا، حضرت خوش ہو جائیں گے۔ مجھ سے نہیں پوچھا، توجہ، مجھ سے نہیں پوچھا، اس سے پوچھا جو میرے قریب ہے، یہی تو سمجھانا چاہ رہا، اس سے پوچھا جو میرے نزدیک ہے، قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ، مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے، اور جو رحمان کے قریب ہے وہی تو ہم سب کے حبیب ہیں۔ سرکار نے فرمایا صلو، کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا نماز ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ ارے کر تو صحیح، کر تو صحیح۔ آقا نے فرمایا جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت ادا ہوگی، مولا کی عبادت ادا ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مولا کی عبادت تھا، آپ ذرا خیال کرتے چلیں، مطلب صاف کہ ہم آئے ہیں خدا کو راضی کرنے، مگر خدا اسی سے راضی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جو نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے وہ پیچھے کیا چلے گا۔ تو ہم سننے والے سنی نہیں، سنت والے سنی، پیچھے چلتے ہیں تاکہ پیچھے چلنے کی برکت ہمیں اپنے مولا کے قریب کر دے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی